گیپ کسی چیز سے فل نہیں ہو سکتا، نو ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے انسان احتیاجات کا مرکب ہے، انسان کے ارد گرد اس کے ساتھ ساری احتیاجات لگی ہوئی ہیں، اور اللہ ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے، لہذا وہ تو پاک ہے، اس کو بیٹیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم بیٹیاں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، جس طرح سے اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہیں نعمتوں کے حوالے سے، اس طرح سے یہ بھی ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں، کہ اللہ کی بیٹیاں۔ اور یہ خاص طور پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض قبائل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اس کی پرستش کرتے تھے باقاعدہ، اور ان میں خاص طور پر بنو کنانہ اور بنو خزاعہ، یہ دو قبیلے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مشرکین مکہ یہی کام کرتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا بھی کرتے تھے، خود ساختہ مورتیاں بھی تھیں، ستارہ پرست بھی تھے، مظاہر پرست بھی تھے، اور انہی میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے اس کی پوجا کرنے والے بھی تھے۔ لہذا یہ جہاں جہاں ذکر ہوا ہے یہ گویا مشرکوں کی مختلف جو خصوصیات ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ایک کام وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اب اندازہ کریں، کہتے ہیں اللہ کے پاس بیٹیاں ہیں فرشتے۔ اب دیکھیں ویسے تو فرشتے ہیں، اب ان کو بیٹے کیوں نہیں کہا، بیٹیاں کیوں کہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے تو وہ جس کی ان کو اشتہا ہے، اپنی خواہش رکھتے ہیں، یعنی بیٹے ہونے چاہیے۔ عرب کے کلچر میں بیٹی کو تو بڑا ہی باعث عار سمجھا جاتا تھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک بیٹی کو باعث عار سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عربوں کو ان کی اوقات سمجھا رہا ہے اور ان کے باطل خیالات کی نشاندہی فرما رہا ہے کہ جس طرح تم شرک کرتے ہو اور یہ باطل ہے، جس طرح تم مورتیوں کی پوجا کرتے ہو اور یہ باطل ہے، اسی طرح تم جو بچی کی پیدائش کو حقیر سمجھتے ہو یہ بھی باطل عقیدہ۔ لہٰذا یہ کچھ تو خیال کرو کہ جب تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے بیٹیاں کس طرح قرار دے دی۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں وہ، یعنی بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اپنی تو کیفیت یہ ہے کہ جب کسی کو خبر دی جائے ان میں سے کسی کو کہ جناب بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ذلہ ہو جاتا ہے، وجهه اس کا چہرہ مسودن سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے۔ وَهُوَ كَذِيمٌ، وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ قذیم اس کو کہتے ہیں جو اپنے اندر ہی غصے کو پی جائے، اور وہ اپنے اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ اب کیا کروں، یعنی بس اس کا چلتا نہیں کہ کیا کریں، بیٹی ہو گئی ہے، لیکن دکھ اتنا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، اپنے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ مِن سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ، من سوء ما بشر بِهِ، اس برائی کی وجہ سے جو اس کو خبر ملی ہے، یعنی بری خبر کی وجہ سے وہ چھپتا پھرتا۔ بری خبر کون سی؟ بیٹی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ، اس کو گویا وہ بری خبر سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال یہ اٹھاتا ہے کہ جس خبر کو تم اپنے لیے بری سمجھ رہے ہو اللہ کے لیے کس طرح سے قرار دے رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ جیسے فرمایا کہ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، یعنی کیسے تم لوگ ہو، تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے کہ تم نے اپنے لیے لڑکے پسند کیے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھتا ہے کہ یہ پھر فرشتوں کو تم نے مؤنث کیسے بنا لیا، یعنی فرشتے مؤنث ہیں، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ تو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے پاس ہے، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ مؤنث ہیں؟ ان کا نام تم نے مؤنث رکھ دیا ہے، ان کو بیٹیاں سمجھ لیا ہے، اور بیٹیاں اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہو۔ گویا یعنی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے عقائد کے اندر، ان کے تصورات کے اندر۔ تو فرمایا کہ خود بیٹی کی خبر سن کر اس بری خبر سے یتوارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے، من سوء ما بشر بہ، اس خبر کی برائی سے، یعنی
بری خبر سے، اور سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کہ کیا اس رسوائی کے ساتھ اس کو قبول کر لے، ایمسکہ، اس کو روکے رکھے، اپنے پاس رکھے، علی ہون، اس رسوائی کے باوجود اس کو رکھے، یہ سوچتا ہے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو مٹی میں دبا دے، زندہ درگور کر دے، وہ خود تو یہ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کیفیت ان کی بیان کر کے مشرکین مکہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، خبردار ہو کے سنو، سا ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی کیسا فیصلہ کیا ہے، اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ انہوں نے تقسیم کیسے کی ہے؟ اس سے بری تقسیم بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ گویا ان کے عقیدے کا دوغلا پن ہے۔ جو چیز اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے جائز سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے لیے باعث عار کتنا سمجھتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کر دی، اور پورے عرب کا کلچر جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ فرمایا کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، بری صفت ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے تو انتہائی اعلیٰ صفت ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ مثل السوء اور مثل الاعلیٰ کی بات ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہوتا ہے مثل، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اسی طرح مثل کی جمع امثال بھی ہے، اور فرما دیا فلا تضربوا للہ الامثال، آگے آ رہا ہے اسی میں سورۃ النحل کے اندر، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اور یہاں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ کے لیے اعلیٰ مثل ہے۔ تو اس کا مطلب مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل تو اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیسا کمثلہ شیء، مثل کا مطلب ہوتا ہے مشابہت، یا اس کے مشابہ، یا اس کی نظیر، یا اس کی مثال جو بعین ہی اس کے مطابق ہو، تو اس کو کہتے ہیں مثل۔ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، نہ اللہ کی ذات کے مثل کوئی چیز ہے، نہ اس کی صفات کے مثل کوئی صفت ہے۔ البتہ جو مثل ہے اس کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے، اس کا معنی صفت بھی ہوتا ہے، اس کا معنی عبرت بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی نمونہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نمونہ بہت اعلیٰ ہے، لوگوں کے نمونے بہت برے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا مثل نورہ کمثل مشکاۃ فیہا مصباح، کہ اللہ کے نور کی صفت، اللہ کے نور کا نمونہ، اللہ کے نور کا ماڈل، اللہ کے نور کی کوئی ایسی مثال جس کو صفت کے طور پر آپ کیسے ہیں کس طرح ہے، تو فرمایا اس طرح سے اس کا نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے اس کی صفت بیان کی جا سکتی ہے۔ تو مثل کا مطلب صفت ہے، اور مثل کا مطلب مشابہ ہونا ہے، لہذا اس کے مشابہ تو کوئی چیز نہیں، البتہ اس کا مثل وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی بیان اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ اس جیسا ہے۔ مثلا اللہ کا غصہ، انسانوں کا بھی غصہ، اللہ کا پیار، انسانوں کا بھی پیار، اللہ کا علم، انسانوں کا بھی علم، اللہ کی نرمی، انسانوں کی بھی نرمی، یعنی کتنی صفات ہیں جو اللہ کی اور مخلوق کی برابر ہیں، ایک جیسی لگتی ہیں۔ یہ جو جتنی بھی صفات ہیں اس میں مثل السوء اور مثل الاعلیٰ کا فرق ہے، کہ اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا رحم، اللہ کا علم، اس کا انسانی علم، انسانی رحم اور انسانی غصے سے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ انتہائی ادنا مثال ہے، اور یہ کتنا فرق ہے، یہ فرق صرف درجے کا نہیں ہے، یہ صرف درجے کا فرق نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء کا مطلب یہ ہے اس جیسی، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفت جیسی کوئی صفت نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات اور مخلوق کی ذات، اللہ کی رحمت اور مخلوق کی رحمت، اللہ کا غصہ اور مخلوق کا غصہ،
اللہ حاضل، اور اللہ کا علم اور مخلوق کا علم یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کا علم تو 100% ہے اور بندے کا علم 0.0000000 زیرو لگا کے 1 بھی لگائیں نا تو آپ یہ کہیں کہ اتنا کم ہے انسان کا علم اور اللہ کا علم 100% ہے. یہ نسبت بھی انسان کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ یہ درجے کا فرق نہیں، یہ درجے کا فرق بھی ہے، یہ نوعیت ہی کا فرق ہے. اللہ کا علم اور نوعیت کا ہے، مخلوق کا علم اللہ کے علم جیسا ہو ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء کا یہ معنی ہے. لہذا یہاں جو مثل کا لفظ ہے مثل کا لفظ نہیں ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء، اللہ اکبر، ان کی تو بڑی ہی بری صفت ہے، ان کی بری خصوصیت ہے. یعنی ادنا درجے کی برے اور یوں کہہ لیجئے کہ نیگیٹو آسپیکٹ کی جتنی مرضی بیان کر لیں آپ چیزیں، وہ ساری کی ساری ان کی صفات ہیں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اور انہوں نے اللہ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں. رہ گئی اللہ کی ذات، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی صفت تو نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، وہ تو اعلیٰ ہے. اور اس اعلیٰ کا تصور کیا ہے؟ وہ ہمارے حد ادراک سے بھی باہر ہے. ہم اعلیٰ کا جتنا مرضی تصور کر لیں، اللہ کی ذات اس سے بھی آگے. ہم اس اعلیٰ کا تصور نہیں کر سکتے. ہم صرف کہہ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کی ذات جو اعلیٰ صفات ہے وہ ہمارے تصور سے، ہمارے تصور کی حدود اور ادراک کی حدود سے بھی اعلیٰ ہے. یہ ہے معنی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. صفت اس کی ہے لیکن کیسی ہے؟ نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی، اعلیٰ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی اور حکمت رکھنے والی حکیم، حکمتوں والی ذات ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. اب دیکھیں اتنا بڑا ظلم کر رہی ہے دنیا. مشرکین مکہ اولین مخاطب ہیں، ہر پوری دنیا کے ہر خطے کے مشرک اس کے مخاطبین ہیں اور سب ظلم کر رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو؟ ان الشرک لظلم عظیم. یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کا حق نہ دیا جائے. تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. یہ جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے نا کہ اللہ پکڑ نہیں رہا، ظالم ظلم کر رہا ہے، مشرک شرک کر رہا ہے، کافر کفر کر رہا ہے، منافق نفاق پھیلا رہا ہے، اللہ پکڑ ہی نہیں رہا. یعنی ہم سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو اپنی حقانیت کی دلیل بتاتے ہیں، کافر اس کو اپنی سچائی کی دلیل بناتے ہیں، مشرک اس کو اپنی سچائی کی دلیل بناتے ہیں. اللہ اکبر. اور مشرک کہا کرتے تھے، دور نبوی کے مشرکین بھی کہا کرتے تھے، ہر دور کے مشرک یہی کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے. اگر یہ اللہ کو ناپسند ہوتا تو اللہ ہمیں روک لیتا. اللہ ہمیں نہیں روکتا، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بے وقوفو، اگر اللہ پکڑ لیتا نا تمہارے ظلم کی وجہ سے، اگر اللہ مواخذہ کر لیتا، اس کا ایک اپنا قانون ہے، قانون امحال ہے، قانون مہلت ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگ جس جس طرح کا شرک کر رہے ہیں اور جس جس طرح لوگوں کے حق مار رہے ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، یہاں چونکہ کانٹیکسٹ شرک کے رد کا چل رہا ہے لہذا ظلم سے مراد شرک ہی ہے. کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہوتا ہے، انسان کا حق مارے تو ظلم ہوتا ہے، انسان جانور پر اگر حق تلفی کرے تو بھی ظلم ہوتا ہے. لیکن کائنات کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے، اللہ کے حق میں حق تلفی کرنا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو اگر اللہ اس شرک کی وجہ سے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ کتنا بردبار ہے. ظالم ظلم کر رہا ہے وہ برداشت کر رہا ہے، مشرک شرک کر رہا ہے وہ برداشت کر رہا ہے، کافر کفر کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ برداشت کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائیاں کی جا رہی ہیں، اس کے حبیب کی شان میں ہرزہ سرائیاں کی جا رہی ہیں. کفر اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، دندناتا پھرتا ہے، وہ نہیں پکڑتا. اس کی اپنی ایک قانون مہلت ہے، مہلت کا قانون وہ دیتا ہے. فرمایا کہ اگر وہ پکڑ لے نا، شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا
یہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا بڑا گناہ، اتنا گریو کرائم ہے کہ اگر وہ پکڑ لیتا ما ترک علیہا من دابۃ، تو اس زمین پر ایسا عذاب آتا کہ کوئی جاندار تمہیں روئے زمین پر چلتا نظر نہ آتا۔ اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے تو یہ چھوٹی بات ہے اس بات کے مقابلے میں کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے اور اللہ کی اولاد قرار دی۔ اللہ، اتنا بڑا گناہ، لیکن وہ نہیں پکڑتا۔ اگر وہ پکڑ لے تو اس کی سزا یہ مشرکین مکہ کو گویا کہا جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک کے ہر مشرک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نہیں پکڑ رہا تو یہ نہ سمجھو کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ اس گناہ کی گریوٹی تو یہ ہے کہ اگر وہ پکڑ لیتا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر وہ لوگوں کو پکڑ لے، ان کا مؤاخذہ کر لے، بے ظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابۃ، تو اس روئے زمین پر کسی جاندار کو وہ زندہ نہ چھوڑتا۔ اس قدر بڑا عذاب آتا اس پر۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نیک لوگ بھی رگڑے جاتے نا، یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی نہیں بچتا، پھر نیک بد سب رگڑے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا انزل اللہ تعالی بقوم عذابا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، پھر سب رگڑے جاتے ہیں، پھر نیک بھی، بد بھی، بچے بھی، بڑے بھی، جاندار بھی۔ اب جانداروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نیک لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ جب پکڑتا ہے تو سب رگڑے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ما ترک علیہا من دابۃ، اور دوسری جگہ فرمایا ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، کہ روئے زمین پر، اس کی پشت پر تمہیں کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ اللہ اکبر، سب رگڑے جاتے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ عذاب جب آتا ہے تو ایک دفعہ سب رگڑے جاتے ہیں، اصحاب العذاب من کان فیہم، ہر ایک کو عذاب پہنچ جاتا ہے، ثم بعثوا علی اعمالہم، ہاں جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اٹھائے گا، یعنی جو نیک ہوں گے ان کو نیک بدلہ دیا جائے گا اٹھانے کے بعد، جو بچے ہوں گے معصوم ہوں گے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی جو دوبارہ اٹھایا جائے گا ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھے گا۔ لیکن دنیا میں رگڑا ایک دفعہ سب کو لگ جاتا ہے جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ لوگوں کے ظلم، ان کے شرک کی وجہ سے اگر پکڑ لیتا تو گویا اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے جو مہلت دی ہوئی ہے یہ تمہاری حقانیت کی دلیل ہے، تمہاری سچائی کی دلیل ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو سچے ہیں، تو تمہارے شرک کی سچائی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تو مہلت دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے ایک مقررہ مدت تک، اس نے ایک مہلت کا قانون بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری منصوبہ بندی بڑی مضبوط ہے، اور اللہ جب پکڑتا ہے، اللہ اکبر، ان اللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لہٰذا اس نے اگر مہلت دی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہاری حقانیت کی دلیل ہے، بلکہ یہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت کیا ہے کسی بھی قوم کے لیے، جب وہ آ جاتا ہے، چاہے وہ موت کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ کے عذاب کی صورت میں ہو، جب وہ آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو ایک گھڑی بھر بھی، ایک لمحہ بھر بھی نہ وہ تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے، یعنی نہ تقدیم نہ تاخیر، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ گویا پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب وقت آ گیا تو رگڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، پھر اسی کی تاکید ہے جو پہلے بات ارشاد فرمائی کہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ بناتے ہیں، ما یکرہون، جو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے۔ اس میں وہ بات بھی آ سکتی ہے کہ جو
ابھی بیٹیوں والی بات ہوئی کہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اس کے لیے مطلقاً شرک بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں انسان دنیا میں اپنی راجدھانی میں اور اپنے اختیار میں اور اپنی رعیت میں انسان اپنی فطرت کے مطابق اس میں کوئی شراکت داری اور ساجھیداری پسند نہیں کرتا. تو اپنے لیے جو چیز ناپسند کرتے ہو اللہ کے لیے روا رکھے ہوئے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. جو اپنے لیے لوگ ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کس طرح پسند کر لیتے. بتاؤ اگر کوئی کسی گھر کا سربراہ ہو اور اس گھر کے اندر کسی اور کا عمل دخل بھی ہو تو کوئی آدمی برداشت کرتا ہے؟ جس گھر کا سربراہ ہے وہ کہتا ہے میں اس گھر کا سربراہ ہوں, اس میں عمل دخل تصرف کسی اور کا چلے. آدمی مرنے مارنے پر تل جاتا ہے, زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اس کائنات کا واحد حکمران تو وہ ہے, اور اس میں جب تم کسی اور کو شامل کرو تو اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے. جب اس کو غصہ آتا ہے تو اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا, شرک معاف نہیں ہونا. اللہ اکبر. تو یہ گویا بڑے ہی آسان اور سہل انداز میں سمجھایا جا رہا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. لوگ کیا کرتوت کرتے ہیں کہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے. آگے مثالیں اور بھی آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر کے بتا رہا ہے. آزاد اور غلام کی مثال بیان کی ہے, اور پھر یہ بھی مثال بیان کی ہے کہ کبھی تم غلام کو اپنے برابر ہونے پسند کرتے ہو کہ تمہارا نوکر کبھی تمہارے برابر ہو جائے. یہ کبھی کوئی پسند کرتا ہے؟ ما یکرہون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال دی, آگے آ رہی کہ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہو تو وہ مال اپنے نوکر کو کتنا کا دیتا ہے, اس میں سے اپنے نوکر کو تنخواہ بھی دینی ہو, صدقہ خیرات بھی کرنی ہو, تو جس کے جیب میں ہزاروں روپے ہیں وہ 10-20 روپے اپنے نوکر کو بھی دے دیتا. جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں وہ چند ہزار اپنے نوکر کو بھی دے دے گا. کبھی یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کی جیب میں 1 کروڑ ہے تو وہ 50 لاکھ اس میں سے اپنے نوکر کو دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ, کے دونوں برابر ہو جائیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی کوئی اپنے نوکر کو دیتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جائے؟ تو جب تم اپنے لیے جو ناپسند کرتے ہو تم اللہ کے اختیار میں مخلوق کو شامل کیے ہوئے ہو. اللہ کے اختیار میں اور اللہ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں, اللہ کی وحدانیت میں تم مخلوق کو شریک کرتے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ لہذا یہ ساری باتیں جو آگے بیان ہوئی ہیں یا جو پیچھے بیان ہوئی ہیں یا جو بیان نہیں ہوئی, یہ ساری اس کے اندر شامل ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری اس میں شامل. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. اوپر سے بدبخت اس قدر ظلم کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. ان کی زبانیں بھی پھر جھوٹ بکتی ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ. تاصفو کا مطلب بیان کرتی ہیں. السنتہم ان کی زبانیں, الکذب جھوٹ بیان کرتی ہیں. کیا؟ ان لہم الحسنی. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے موج میں ہیں, وہ ان کے لیے تو بھلائیاں ہیں دنیا آخرت کی, اور لوگوں کو قصے سناتے ہیں اپنی بھلائیوں کے. اللہ اکبر. یعنی دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں ہیں, آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں ہیں. اپنے بارے میں خیر اور بھلائیوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. ساتھ شرک کر رہے ہیں, ساتھ کہانیاں سنا رہے ہیں, ساتھ شرک کر رہے ہیں, ساتھ لوگوں کو اس طرح کی بھلائیوں کی امیدیں دلا رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ. مشرکین مکہ ہو یا رہتی دنیا تک کے مشرکین ہو, سب کا رویہ یہی ہے کہ ساتھ شرک کرتے جاتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. ایسی ایسی حرکتیں اپنے لیے پسند نہیں ہیں, خالق کے لیے پسند کرتے ہیں. اوپر سے زبانیں ان کی کھلی ہوئی ہیں اور جھوٹ بکتی ہیں. ان لہم الحسنی, ان کے لیے تو موج ہے, بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اللہ فرماتا ہے لا جرم, سن لو کان کھول کے, کوئی شک نہیں اس بات میں, ان لہم النار وانہم مفرطون, کہ ان کے لیے جہنم ہے اور جہنم میں یہ سب سے آگے لے جائے جانے والے ہیں. مفرطون کا مطلب ہے کہ پیش رو ہیں, یہ سب سے آگے لے جانے والے ہیں. ان کو یعنی باقی جہنمی ان کے پیچھے ہوں گے, جو شرک کرنے والے ہیں وہ سب سے اگلے جہنمی ہوں گے. مفرطون فرت سے ہے, فرت یا فرت. فرت کا مطلب ہوتا ہے پیش رو, جو سب سے آگے جاتا ہے. حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا خبرداروں کے سنو، انی فرتکم علی الحوض، میں تمہارا فرت بن کے، تمہارا پیش رو بن کے حوض کوثر پہ جا رہا. سبحان اللہ. یعنی تم سب سے پہلے میں حوض کوثر پہ جا رہا ہوں. عربی میں فرت اس شخص کو کہتے ہیں، عربی کلچر میں بھی اس کا بڑا استعمال تھا. اس شخص کو کہا جاتا تھا کہ جب قافلوں نے سفر کرنا ہوتا تھا تو جو ایک آدمی پہلے بھیج دیا جاتا تھا یا ایک گروہ پہلے بھیج دیا جاتا تھا، جس نے جا کے قافلے کے راستوں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا اور انتظامات بھی کرنے ہوتے تھے کہ جہاں جا کے قافلہ پڑاؤ کرے گا تو وہ کس طرح سے پڑاؤ کرے گا، کہاں سے ایندھن لے گا، کہاں سے پانی لے گا. یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے جو شخص یا جو گروہ پہلے جاتا تھا اس کو فرت کہتے ہیں، پیش رو. تو فرمایا کہ جہنم میں یہ لوگ سب سے آگے لے جائیں گے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہر طرح کے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے، عملی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.